میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کا قرآن سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہے کہ زلیخا نے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یوسف کو بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا، ورغلانا چاہا، اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہا، اور پھر ایک دن تو حد کر دی، وغلقت الابواب، کوٹھی کے بنگلے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ معلوم یہ چلتا ہے لفظ ابواب سے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، باب ایک دروازے کو کہتے ہیں، ابواب بہت سارے دروازوں کو کہتے ہیں۔ ایک دروازہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگر ایک دروازہ بند کرتی ایک دروازہ کھل سکتا تھا۔ وہ کئی کوٹھریوں کے اندر ہی اندر یوسف کو لے کر کے چلی گئی، اور یوسف چلے گئے، پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں لے کر کے جا رہی ہے۔ پیچھے سے سارے دروازے بند کر دیے، تنہائی ہے، خلوت ہے، اور تنہائی اور خلوت میں لے جا کر کے کہنے لگی، ہائی تلک، گناہ کی دعوت، آ جاؤ میرے پاس۔ اب دیکھیے تنہائی، خلوت، اور اندازہ لگائیے گا ذرا کہ اس نے زنا کے لیے کتنے اسباب اور کتنے دواعیات کو پیدا کر دیا تھا۔ کتنے دواعیات؟ پہلا داعیہ، یوسف کو عام نوکروں کی طرح نہیں رکھا ہوا تھا، عیش و عشرت کی زندگی تھی، یوسف کی عیش و عشرت کی زندگی، علماء جانتے ہیں، سورہ یوسف پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ پہلا داعیہ کہ غلام اور نوکر تو تھے لیکن عیش و عشرت والی زندگی مہیا کی ہوئی تھی۔ نمبر 2، جسمانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کی ساری سہولتیں موجود تھیں۔ 2 داعیے جو گناہ کی طرف دعوت دے رہے۔ تیسرا داعیہ، مسلسل زلیخا کی قربت نصیب تھی۔ 3 داعیے ہو گئے۔ بہت بڑا سبب تھا، بہت بڑا داعیہ تھا جو یوسف کو کھینچ رہا تھا اس بدکاری کی طرف، اس زنا کی طرف۔ چوتھا سبب اور چوتھا داعیہ، سارے دروازے بند کر دیے تھے، بہت بڑا سبب تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بہت بڑا سبب۔ 5واں داعیہ، زلیخا خود بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ 6واں داعیہ اور سبب، یوسف کی جوانی کی عمر تھی۔ علماء جانتے ہیں وہ یوسف کی جوانی کی عمر تھی۔ اور 6واں داعیہ اور 6واں سبب، تجرد کی زندگی۔ تجرد کی زندگی، آپ کو میں سمجھاؤں تجرد کی زندگی کیا ہوتی ہے، علماء تو ماشاءاللہ سمجھ گئے۔ تجرد کی زندگی کہ کوئی ولی وارث نہیں، کوئی پیچھے باپ دیکھنے والا ٹوکنے والا نہیں، کوئی دادا نانا سر پر نہیں کھڑا ہوا، اکیلے ہیں، نہ باپ سے تعلق رہا، نہ بھائیوں سے تعلق رہا، نہ ماں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ محلے داروں سے، دیار غیر کے اندر تجرد کی زندگی، کوئی روکنے ٹوکنے والا باپ دادا نانا نہیں ہے، تجرد کی زندگی ہے۔ یہ زندگی بھی انسان کو گناہ کرنے کا حوصلہ اس میں پیدا کر دیتی ہے۔ اتنے سارے داعیات سامنے ہیں، اتنے سارے اسباب یوسف سے گناہ کروانے کے لیے آمادہ ہیں، یوسف کی طرف بڑھ رہے ہیں، یوسف کو پریشر ڈال رہے ہیں۔ میرے بندو، میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا معاذ اللہ۔ تنہائی، خلوت، معاذ اللہ کی پکار سے شیطان کے جال کے سارے حلقے توڑ دیے۔ شیطان نے حلقے جال پھینکا ہوا تھا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، معاذ اللہ کی گونج سے شیطانی جال کے سارے حلقے توڑ دیے۔ اور میرے دوست میرے بزرگوں، شیطان کو معاذ اللہ کی پکار سے شکست دے دی، اور زلیخا کو معاذ اللہ کی پکار سے یہ بات سمجھائی۔ اور بدبخت عورت، تو یہ سمجھتی تھی دروازے بند کر کے کہ شاید مجھے مخلوق کا ڈر ہوگا تب میں گناہ نہیں کروں گا،
تو نے اس لیے دروازے بند کیے تھے. معاذ اللہ, اللہ کا بندہ یوسف مخلوق سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے. اور واستبق الباب, صرف کہا نہیں, تو نے دروازے بند کر دیے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جس کی پناہ لے رہا ہوں وہ بند دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے. واستبق, آگے آگے یوسف, پیچھے پیچھے زلیخا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَ حَالَةَ الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کپڑا پکڑا اور اتنی قوت سے پکڑا کہ کپڑا بھی پھٹ گیا, کپڑا پھٹ گیا. اللہ کا آگے قرآن کہتا ہے جب بچے نے گواہی دی کہا ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. میرے بھائی کپڑا ٹچ کرنے سے نہیں پھٹتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کپڑا صرف ٹچ کرنے سے نہیں پھٹتا, اسے طاقت سے پکڑ کے گھسیٹا. اور یہ اللہ کا بندہ یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑ لگا رہا تھا. اسے معلوم تھا اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اللہ دوڑ لگانا میرا کام ہے, بند دروازوں کو کھولنا یہ تیرا کام ہے.